ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ ان کو ایسے ایسے مواقع عطا کرتا رہتا ہے کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور خلد بری کی لازوال نعمتیں حاصل کریں۔ اللہ کریم نے جو ہمیں مواقع عطا کیے ہیں استغفار کے لیے، توبہ کے لیے، اس میں ایک رات یہ شب برات بھی ہے، یعنی بری ہونے کی رات، توبہ استغفار کی رات، اللہ کی یاد میں اشک بار ہونے کی رات، اور نہیں معلوم کہ آئندہ برس ہمیں یہ رات نصیب ہو کہ نہ ہو۔ حدیث مبارکہ میں اس رات کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ توبہ اور یاد الہی ہے کیا؟ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جو عالم اسلام کے جلیل القدر محدث، فقیہ، مجتہد، صوفی اور چوتھے خلیفہ راشد، امام المسلمین، امام الاولیاء، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے آپ تربیت یافتہ، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خاص مرید، بڑے لاڈلے اسٹوڈنٹ، طالب علم اور خلیفہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ اس طرف آنے سے پہلے کچھ اور طرح کا کام کیا کرتے تھے، جس کو آپ کوئی غلط کام کہہ لیجئے۔ ایک دفعہ حضرت حبیب اجمی اسی اپنے غلط معاملے میں انوالو تھے اور بچوں کے پاس سے گزرے تو بچوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، یہ شقی آ رہا ہے، یعنی بدبخت آ رہا ہے۔ یہ بات بچوں کی حضرت حبیب اجمی کے دل پر لگی اور انہوں نے سوچا جو کام میں کرتا ہوں یہ مناسب نہیں، کہ اس کی ایسی نحوست ہے کہ بچوں نے مجھے بدبخت کہنا شروع کر دیا۔ آپ فوراً وہیں سے چلے اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان کے دست حق پر بیعت کی، توبہ تائب ہوئے اور واپس تشریف لائے۔ اب دیکھیے، بدبختی کا اپنا اثر ہوتا ہے اور سعادت اور خوشبختی کے اپنے رنگ ہوتے ہیں۔ آپ جب واپس تشریف لا رہے تھے تو اسی جگہ سے گزرے تو ان بچوں نے کہا دیکھو ایک سعید خوشبخت آ رہا۔ دیکھیے یہ توبہ کا رنگ ہے جو آپ کی زندگی، آپ کے مزاج، آپ کی شخصیت کو بدل دیتا ہے۔ آپ نے تمام پچھلے اعمال سے توبہ کی اور یاد الہی کا ایسا لطف آپ کو آنے لگا کہ صبح گھر سے نکلتے اور شام کو مختلف مقامات پر یاد الہی میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے، استغفار کرتے، اللہ سے جس طرح ان کی طبیعت کرتی اللہ کو مناتے۔ ایک دن ان کی اہلیہ نے کہا حبیب، گھر میں کھانے پینے کا سامان ختم ہو چکا ہے، ضروریات زندگی کم ہو گئی ہیں، تو آپ کدھر جاتے ہیں؟ اس کے لیے بھی کچھ کیجئے۔ تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے ایک بہت ہی بڑے کریم کی نوکری کر لی ہے، مجھے امید ہے کہ وہ میری ضروریات پوری کرے گا اور مجھے مایوس ہونے نہیں دے گا۔ تو آپ کی اہلیہ نے کہا ٹھیک ہے، آج پھر آپ اپنے اس کریم مالک سے ذکر کرنا کہ ہمارے گھر میں بہت فاقے کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں، ضروریات زندگی کی ہمیں بہت ضرورت ہے، آج ذکر کرنا۔ حضرت حبیب اجمی گئے اپنے روٹین کے ایک انداز میں اور یاد الہی میں ایسے محو و مستغرق ہوئے کہ آپ کو یہ بات اہلیہ کی یاد نہ رہی۔ شام کو گھر تشریف لائے تو اہلیہ نے کہا آپ نے ذکر کیا تھا اپنے آقا سے، مالک سے؟ فرمایا مجھے شرم آتی ہے، اس سے میں کیا ذکر کروں۔ ایک دو دن ایسے ہی ہوتا رہا تو ایک دن آپ کی اہلیہ نے ذرا سخت مزاج میں کہا کہ حبیب آج اگر مزدوری نہ ملی تو آپ گھر نہ آئیے گا، کیونکہ گھر کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے لو لگائے بیٹھے اور فریاد کناں تھے کہ یا اللہ کریم تو ہی کرم کرنے والا ہے، میں تو زہد اختیار کر چکا ہوں۔ بس اللہ کے ساتھ آپ کی یہ لو لگی، ایسا تعلق قائم ہوا کہ جب شام کو گھر تشریف لائے تو دیکھا گھر میں بہترین کھانا پک رہا ہے اور طرح طرح کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ تو آپ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا اللہ کی بندی یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ تو آپ کی اہلیہ محترمہ بڑی مسرور تھی، اماں جی وہ کہہ لگی حبیب لگتا ہے تم نے واقعی کسی کریم کی نوکری اختیار کی ہے، آج کچھ آنے والے آئے تھے اور کہنے لگے کہ یہ لیجئے، یہ کھانے پینے کی چیزیں اور ضروریات زندگی اور جو کچھ مال و متاع انہوں نے خوب دیا، اور کہا حبیب کو اتنا کہہ دیجئے گا کہ وہ اپنے کام میں کمی نہ آنے دے، ہم اس کی مزدوری میں کمی نہیں آنے دیں گے۔ ناظرین محترم، نوازنا اللہ نہیں ہے، وہ جیسے مرضی نواز دے، آپ کسب کریں یا نہ کریں لیکن کرنا ضرور ہے۔ آپ اللہ کے کاموں میں لگ جائیں، اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، اللہ غیب سے آپ کو رزق عطا کرے گا۔ اور میرے محترم ناظرین و سامعین، یہ شب رات کی رات توبہ استغفار کی رات ہے۔ دیکھیے حضرت حبیب اجمی نے کیسے اپنی زندگی کو بدلا
اور غیب کے خزانوں سے ان کی مدد کی گئی، ہم بھی سچی توبہ کریں، اللہ سے استغفار کریں، ندامت کے آنسو بہائیں کہ مولا ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف کر دے، یاد الہی سے اپنے دل کی دنیا کو آباد کریں اور ایسی توبہ کریں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، یہ آج کی رات ہمیں یہی احساس دلاتی ہے، ہم نے رجوع اللہ کی طرف بڑھنا ہے، اللہ سے لو لگانی ہے تاکہ ہماری ظاہری باطنی ہر طرح کی مشکلات دور ہو جائیں اور اللہ کریم کی طرف سے خیر و برکت کا وہ ہم پر نزول ہو کہ جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ بس شرط یہ ہے کہ اس سے سچی لو لگائی جائے اور جو غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ معاملات زندگی میں یا عبادات میں ہوتے ہیں ان سے سچی توبہ کی جائے۔ آج کی رات شب برات کا یہی مقصد ہے اور یہی اس کا حاصل ہے کہ ہم اللہ سے لو لگائیں اور اس کی بندگی کا حق ادا کرنے کی صحیح کریں۔ اللہ تعالیٰ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔